اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک ایسا نیک بابرکت وظیفہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکات روز نت نئے دن ہمارے ساتھ رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکات سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں بھی حل ہوں گی، لیکن ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان و دولت میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ اور وظیفہ بھی بالکل بہت ہی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکت کے متعلق ہے۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا برکت کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ بسم اللہ کے بغیر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے موجب ہم مسلمانوں پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جس کھانے کو بھی تناول کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اور اس کھانے میں شیطان کی مجال نہیں کہ وہ مداخلت کر سکے۔ خدا کے پاک نام سے کھایا جانے والا کھانا پر نور ہو کر پیٹ میں جاتا ہے، اور قلب و نظر بھی اس سے ضیاء حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کا ہر ایک عضو اس کھانے سے ضیاء حاصل کرتا ہے، برعکس اس کے کہ جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے، اور انسان کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس کرتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کھانا بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں، جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانے کی توانائی چھین لیتا ہے، اس لیے لوگ بھوک محسوس کرتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو لوگ کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کم کھانے سے بھی سیر یاب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانے میں ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور کم کھانے سے ہی بھوک کا احساس جاتا رہتا ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں، اگر کوئی بھی بھائی بہن بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اگر درمیان میں آپ شروع میں بھول گئے اور درمیان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں بسم اللہ فی اولہ و آخری، یعنی اس سے کھانے کی برکت لوٹ آتی ہے۔ آپ اگر شروع میں بھول جائیں تو آپ بسم اللہ اولہ و آخری درمیان میں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی کھانے کی برکت واپس لوٹ آئے گی۔ شمع رسالت کے پروانے محبوب حقیقی کے سچے محب جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر شخص کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب ہٹا کٹا تازہ بدن، سر پر تیل لگائے ہوئی تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا سر اور ننگا اور بے رخی سی حالت، کمزوری والی حالت بنائی ہوئی تھی۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی چیز پیتا ہے، غرض کے سر پر تیل بھی لگاتا ہے، تو اس کی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا لباس زیب تن کرتے وقت بھی بسم اللہ کا مقدس نام لیتا ہے تو میں اس کی بدولت ننگا رہ جاتا ہوں، میرے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، میں بے بس ہو جاتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں کھانا پینے اور بعض اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں، جس کی بدولت ہی آج میری یہ حالت ہے کہ میں اتنا موٹا، ہٹا کٹا اور اتنا صحت مند ہوں۔ تو معزز ناظرین سامعین، اپنے ہر نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور شیطان کے گندے ذہن اور شیطان کو درمیان میں مسلط نہ کریں تاکہ شیطان ہمیشہ ہی آپ سے دور رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کے ہر کام سے بھاگے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ جب دوبارہ وہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ اس کا بچہ جیسے اسکول گیا تو پہلے دن استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس ننھے منھے چھوٹے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے کہ ایک شخص کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں پڑھنے سے اس پر آخرت کا، قبر کا عذاب ٹال دیا گیا۔ تو معزز ناظرین سامعین، آپ بھی یہ عمل اپنائیں کیونکہ دین و دنیا میں ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، ہر شخص اپنا بھلا چاہتا ہے، تو ہم کیوں نہ دین و دنیا دونوں میں بھلائی مانگیں اور یہ عمل کر کے دونوں جہاں میں خیر و عافیت مانگیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فجر کی نماز کے بعد 99 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں 99 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر، مال، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ کا گمان بھی اس طرف نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، تو اپنے بچوں کو بھی، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو بھی، غرض کے کسی دشمن کا بچہ بھی ملے تو اسے بھی یہ وظیفہ بتائیں کیونکہ اس وظیفے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کسی نہ کسی کے صدقے ہمارے بھی یہ وظیفے قبول کرے
تو آپ ہر ایک کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان دل اس وظیفے کو سن لے اور اپنائے اور اس پر عمل کر کے دونوں جہاں میں خیر و بھلائی مانگے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔